پاکستان کی تاریخ میں سفاک قاتل 100 بچوں کو قتل کرنے والا درندہ نما انسان جاوید اقبال کون ہے؟ انہوں نے 100 بچوں کو کیوں قتل کیے اور ان کو کیسے گرفتار کیا گیا اور ان کا موت کیسے ہوا؟ جاوید اقبال 1961 میں لاہور میں پیدا ہوا تھا۔ ان کے کئی پراپرٹیز تھی۔ ان کے والد کا لاہور سٹیل بنانے کا کاروبار تھا۔ گورنمنٹ اسلامیہ کالج لاہور سے گریجویٹ کے بعد اس نے اپنی ہی سٹیل بنانے کا بزنس شروع کیا۔ جاوید اقبال بچپن سے ہی رات کو بھائیوں کو اٹھا کر عجیب خوفناک باتیں کرتا تھا۔ ان کے بھائی سمجھتے کہ جاوید اقبال پر جنات نمودار ہوتے ہیں۔ جاوید اقبال اکثر اپنے پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نظر آتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جاوید اقبال کا یہ رویہ مزید سخت ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ اس نے بچے پر بہت تشدد کیا، پھر گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ بعد میں اس کے والد نے گھر اور مال و جائیداد کا تقسیم کیا۔ اس کے بعد جاوید اقبال کے حصے میں بڑے پیسے آئے اور لاہور کے علاقے شادمان میں میٹل کا کاروبار شروع کیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے سب لوگ بچے ہی تھے، اور وہ ہی بچے جو گھر سے باہر تھے اور سڑکوں اور محلوں میں رہ کر بھیک اور خیرات مانگتے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ جاوید اقبال نے ویڈیو گیم کلب بھی کھولے اور بچے وہاں جا کر ویڈیو گیم کھیلتے تھے۔ جاوید اقبال اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ 16 سال کے 2 بچوں کو مالش کے بہانے گھر بلائے اور یوں اپنے گھر ان کی بے رحمی سے کھوپڑی توڑ ڈالی، اور سوچتے سوچتے اس نے 100 بچوں کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے علاوہ جاوید اقبال نے اپنے ساتھ 3 بچے بھی رکھے تھے، جن میں ایک ساجد نام کا لڑکا تھا۔ ان کا کام معصوم بچوں کو پھنسا کر جاوید اقبال کے گھر لانا تھا۔ لڑکے اور جاوید اقبال کام اور کھانے کے بہانے اپنے گھر بلا کر ان کا گلا دبا کر ان کو مار کر ان کو تیزاب بڑے ڈرم دار میں پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ 1999 کا سال تھا۔ جولائی سے دسمبر تک جاوید اقبال 100 بچوں کو قتل کرنے کا ہدف پورا کیا تھا، مگر ان کے سارے جرائم میں پولیس ٹریس کرنے میں ناکام رہا۔ آخر کار دسمبر 1999 میں لاہور پولیس کو جاوید اقبال نامی شخص کا ایک خط موصول ہوتا ہے۔ اس خط میں اس آدمی نے لکھا تھا کہ میں نے 100 بچوں کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس نے ٹریس کرنا شروع کیا مگر ناکام رہا۔ پھر کچھ دن بعد پاکستان کے مشہور اخبار یعنی جنگ کے دفتر میں وہی خط بھجوا دیا، اور ساتھ ان بچوں کی تصویریں بھی ساتھ بھجوائی جن کو اس نے قتل کیے تھے، اور ساتھ جاوید اقبال نے اپنے اس گھر کا ایڈریس بھی دیا تھا جہاں ان بچوں کو مار دیا تھا۔ خط میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں بچوں کو مار کر ان کی باڈیز کو تیزاب میں پھینک دیا کرتا تھا۔ یعنی اس خط میں انہوں نے اپنی ساری ڈیٹیل لکھی تھی۔ جب پولیس لاہور کی ایک چھوٹی سی گلی میں داخل ہو کر ان کے گھر پہنچی تو ان کو ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا، یعنی وہی گھر جن کا ایڈریس جاوید اقبال نے اپنے خط میں دیا تھا۔ تفتیش کے دوران اس گھر سے 2 بوریاں برآمد ہوئی جن میں 100 بچوں کے جوتے اور کپڑے تھے۔ پولیس سمجھ چکی تھی کہ جاوید اقبال اپنے خط میں سچ سچ لکھا تھا۔ تفتیش کے دوران پولیس کو وہ ڈرم بھی مل گئے جن میں معصوم بچوں کے جسم کے ٹکڑے، پاؤں اور لوتھڑے پڑے تھے۔
یہ وہ ڈرم تھے جن میں جاوید اقبال تیزاب رکھ کر بچے پھینک کر مارتے تھے۔ اب یہ پکڑا کیسے گیا؟ تو ناظرین، جاوید اقبال خود فرار ہو چکا تھا اور دراصل ان کے پاس پیسے ختم ہوئے تھے اور یہ ایک شہر سرائے عالمگیر میں چھپا ہوا تھا اور ان کے ساتھ 3 ملازم بھی موجود تھے جو سارے جرائم میں ان کا ساتھ دیے تھے۔ جاوید اقبال ایک بینک میں چیک کیش گیا اور وہی پولیس نے ان کے ساتھیوں کو پکڑ لیا اور جاوید اقبال وہاں سے بھی فرار ہو چکا تھا۔ لیکن کچھ دن بعد جاوید اقبال خود جنگ اخبار کے دفتر پہنچ گیا اور خود گرفتاری دے دی۔ جب بات عدالت چلی گئی تو جج نے کہا کہ اس کو ان بچوں کے والدین کے سامنے مارا جائے گا اور ان کی لاش کو 100 ٹکڑے کر کے ان کو تیزاب میں ڈالا جائے گا۔ مگر سزا سے پہلے جاوید اقبال اور ان کے ساتھیوں نے جیل میں زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ تو ناظرین، پاکستان میں ایک جاوید اقبال نہیں، ایسے کئی جاوید اقبال کے مکروا چہرے چھپے ہیں جو منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ تو اس طرح مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔